السلام علیکم۔ آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اکبر علی نے پھر کیا کہا۔ جب میں نے کہا کہ تم سب کو مار دو گے کیا، تو وہ کہنے لگا ہاں میں سب کو مار دوں گا، جو بھی تمہاری طرف گندی نظر سے دیکھے گا یا تمہیں ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا تو میں سب کی جان لے لوں گا اور خود بھی مر جاؤں گا۔ میری عزت کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھائے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میری عزت کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی دیکھے۔ اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں، ہم صرف ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی بھی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں دیکھنے کی اور تمہیں ہاتھ لگانے کی۔ جب وہ چھوٹا سا تھا تو میں نے اسے اپنی دکان پر رکھا تھا اور اسے کام بھی سکھایا، اور آج وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ میرا بس چلتا تو میں ابھی اس کی جان ہی لے لیتا۔ بس اپنی اوقات دکھا دی اس نے مجھے۔ اکبر علی اس لڑکے کی حرکت پر بہت زیادہ غصہ اور آگ بگولا تھے۔ اکبر علی کی نے ان تمام حرکت سے تو میرا جیسے دل ہی چرا لیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مرد عورت کے لیے اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عزت کے لیے اس حد تک آگے بڑھنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہونے لگا کہ اکبر علی کے ہاں چونکہ یہ مسلمان تھے تو ان لوگوں میں ایک ہی بیوی ہوتی ہے اور وہ اسی کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اسی کے ہی ساتھ اپنی گرہستی بساتے ہیں، اور ان کے جو دیور اور جیٹھ ہوتے ہیں وہ اپنی بھابھیوں کو بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں، اور ان میں دیور اور جیٹھ سے پردہ بھی ہوتا ہے۔ دیور اور جیٹھ کا کوئی حق نہیں ہوتا اپنی بھابھی پر، وہ ان کے لیے صرف بہن کا درجہ رکھتی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے تو اسلام میں دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے، ان کے آگے آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ جو عورتیں نہیں آنا چاہتی وہ پردہ کرتی ہیں اور دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں آتی، یہ ان کے اسلام میں ہے۔ ان کے ہاں رشتوں کی پاسداری ہوتی ہے اور عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، اور مرد کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے کہ رشتوں میں ان کے کوئی بھی ٹھیس پہنچے۔ یہ باتیں جان کر تو جیسے مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دنیا میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ اکبر علی کے یہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے سمندر کے غوطہ زن ہونے پر مجبور کر دیا۔ میری ساس تو کہا کرتی تھی کہ دنیا ایسی ہی ہے،
جبکہ ماں کا بھی یہی خیال تھا کہ دولت کے آگے یہاں ہر چیز بک جاتی ہے، چاہے وہ رشتہ ہو یا کچھ بھی۔ اکبر علی سے میں نے کئی سوال کیے تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا اور ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی۔ عورت کی اپنی بھی کوئی پہچان، کوئی عزت ہوتی ہے، اور وہی مرد اس عورت کے لیے بہتر ہوتا ہے جو اس کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے۔ عورت کا مقصد یہ نہیں کہ جس گھر میں چلی گئی اس گھر کے سارے مرد اس کے لیے مسلط کر دیے جائیں۔ مجھے مسلمانوں کی یہ ایک بات بہت پسند آئی کہ ان میں جس کی عورت ہوتی ہے وہ اسی کا ہی شوہر ہوتا ہے، اور اس عورت پہ کسی اور مرد کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور مرد ان کے ہاں اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کو اپنے گھر میں عزت کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ بیوی کا بھی اپنے شوہر پر حق ہوتا ہے اور شوہر کا بھی اپنی بیوی پر حق ہوتا ہے، اور دونوں کا صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی ریلیشن ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا اس میں میاں بیوی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مجھے تو یہ باتیں جیسے ایک خواب سی لگتی تھیں، کیونکہ ہم لوگوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں ان سب فرسودہ روایات سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ میں جیسا انسان چاہتی تھی اکبر علی بالکل ویسا ہی انسان تھا۔ آج کی اچھی بات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب کچھ کر لو مگر کسی کو ہرٹ نہ کرو۔ چاہے تو گرمان پکڑ لو، مار لو، پیٹ لو، مگر ایک بات یاد رکھنا، کسی سے محبت کر کے اسے چھوڑنا مت، اس کا دل نہیں دکھانا، اس کو رسوا نہیں کرنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا کے، بڑے بڑے دعوے کر کے، اونچے اونچے خواب دکھا کے، سب باغ دکھا کے اسے چھوڑ مت دینا، اسے اکیلا مت کر دینا، اس کا دل مت توڑ دینا، اس کے دل اور جذبات کے ساتھ مت کھیلنا، کیونکہ کسی کا خاموش رونا تمہاری زندگی برباد کر دے گا، کیونکہ کسی کا خاموش رونا تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ ماں کہتی ہے، بیٹا جب تو پہلی بار بولا تھا نا تو میں جھوم اٹھی تھی، تجھے چوم اٹھی تھی، پر اب جو تو بولتا ہے نا تو میں سہم جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، مر جاتی ہوں۔ اس لیے اپنے ماں باپ سے کوشش کریں کہ اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، کیونکہ انہی ماں باپ نے آپ کو بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ ان کا خیال رکھیں، کل جب نہیں ہوں گے نا تو سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہ رہے گا۔ تو خدایا اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔